بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بیچتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں، انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور انسان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیارے آقا مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کی عادات بہت پسند تھی۔ پیارے آقا مدینے والے بچوں سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، مزید گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کر دیجئے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آقا مدینے والے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بچے بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بے حد پیار کرتے تھے۔ پیارے آقا کو بچوں کا کھیلنا بہت پسند تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے والے کا فرمان عالی شان ہے، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی بچوں کی وہ 5 عادات جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 عادات سے بہت پیار کرتے تھے۔ پیارے آقا کو بچوں کی یہ 5 عادات بہت زیادہ پسند تھی۔ پیارے ناظرین، ان سب چیزوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے پیارے رب اللہ جل شانہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی ہو، اللہ پاک جل شانہ سے اللہ پاک جل شانہ کے گوش گزار کر کے گڑ گڑا کے دعا کر کے اللہ پاک سے اپنی بات منوا لینی چاہیے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ پاک جل شانہ کی چادر ہے۔ انسان کو تکبر، غرور اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ کسی صورت بھی اللہ پاک جل شانہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان غرور کرے۔ تیسری بات، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم ایک سفر میں ہیں، مسافر ہیں۔ آخر ایک دن ہی ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، تو چاہیے کہ ہمیں دنیا میں زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو صلح کر لینی چاہیے۔ آخر میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی بقا نہیں ہے، یہ فنا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں بھی ان پیارے آقا کو جو بچوں کی عادات پسند تھی، ہمیں بھی ان کو پسند کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کو پسند تھی تو ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے اور ان کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں ہمیں ان کو جگہ دینی چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کے اختتام کو پہنچتے ہیں، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔